Nowhere does the Bible say that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया में अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर ले तो इसकी बीवी सौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं अगर जन्नत में किसी मर्द को 72 हूरें मिल जाएं तो वो कैसे किसी औरत से बर्दाश्त होंगी। इस्लाम कबूल करने से हिचकिचाहट वाली औरतों में बड़ी तादाद इन्हीं खवातीन की है जिन्हें मर्दों को जन्नत में 72 हूरें मिलने का खौफ होता है। ऐसी ही एक नौजवान और खूबसूरत लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। उसने सवाल किया और बताया कि मेरा नाम मुनीरा है, मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में पैदा हुई। मेरी माँ ईसाई थी और मेरे वालिद मुसलमान थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद मेरे पास नहीं थे, जिसकी वजह से मैं इस्लाम के बारे में नहीं सीख सकी। मेरी माँ ने मुझे ईसाईयत की तालीम दी और मुझे बताया कि ईसाईयत सही दीन है, इसी में रहो। मेरा सवाल जन्नत से मुतालिक है। ईसाईयत में हमारा यकीन है कि हम जब जन्नत में जाते हैं तो फैमिली के बगैर जाते हैं, मगर मुझे पता चला है कि मुसलमान जब मरकर जन्नत में जाते हैं तो उनको 72 हूरें मिलेंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में औरत जब जन्नत में जाती है तो उसको क्या इनाम मिलता है। अगर मैं मुतमईन हो गई तो इस्लाम कबूल करने के बारे में सोचूंगी, अगर ना कर सके तो मैं समझूंगी कि मेरी वालिदा सही कहती थी। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को मुतमईन किया और क्या उसने इस्लाम कबूल किया? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। पहले आपको उस लड़की का सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाते हैं। My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुनीरा का चैलेंज कबूल किया और उससे कहा कि मेरी बहन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद तुम्हें इस्लाम भी कबूल करवाऊंगा। तुम भी ज़हन बना लो कि तुम्हें आज कलमा पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने बताया कि यही सवाल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि औरतों को जन्नत में वो मिलेगा जो आंख ने कभी नहीं देखा, कानों ने कभी सुना नहीं और दिल ने जिसकी ख्वाहिश तक नहीं की। इसका मतलब है कि आपको भी हूरों के मुकाबले में कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर आप जन्नत में जाएंगी तो आप मुतमईन हो जाएंगी, मगर सवाल ये है कि आप जन्नत में दाखिल कैसे होंगी? अगर आप जन्नत में दाखिल ही न हो सकी तो वो कैसे मिलेगा? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि जन्नत में जाने का फार्मूला बड़ा सादा है। कम से कम उस चीज को तो माने जो दोनों मज़ाहिब में एक जैसी है, जो ईसाईयत और इस्लाम में एक जैसी चीजें हैं, उन पर ईमान लाएं। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा है। कुरान पाक में भी ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ने मुनीरा से पूछा कि क्या तुम यकीन रखती हो कि जीसस खुदा है? मुनीरा ने कहा कि मैं जीसस को खुदा नहीं मानती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा जहां जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं या कहा हो कि मेरी इबादत करो। यही चीजें इस्लाम में भी हैं, बल्कि इस्लाम तो वो वाहिद मजहब है जिसमें कोई तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका जीसस पर मुकम्मल ईमान ना हो जाए। मगर हमारा ईमान है कि जीसस अल्लाह ताला के पैगंबर थे। बाइबल कहती है कि खुदा एक है। उसमें लिखा है कि जीसस ने बनी इसराइल से कहा कि हमारा खुदा एक है। बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई की गई है और ये नए और पुराने दोनों अहदनामों में है। Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. Because nowhere does the Bible say, there's not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے منیرہ کو بتایا کہ جیزس نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ابھی تم سمجھ نہیں سکتے، مگر جب وہ روح حق آئے گا وہ تمہاری رہنمائی کرے گا اور وہ اپنے پاس سے نہیں بولے گا، جو وہ سنے گا وہ آگے پہنچائے گا۔ یہ پیشگوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو چیزیں اسلام اور عیسائیت میں ایک ہیں ان کو ماننا بھی آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ان میں تو کوئی ابہام نہیں ہو سکتا کہ یہ غلط ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابوں میں ایک جیسی ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ شراب حرام ہے۔ بائبل میں 3 جگہ پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، جبکہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر سور کا گوشت کھانے سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ اچھی عیسائی یا اچھی مسلمان بننا چاہتی ہیں تو اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، سور کا گوشت نہ کھائیں اور پردہ کریں۔ قرآن پاک بھی حجاب کا حکم دیتا ہے اور بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا۔ عورتیں اپنے لباس کو شائستہ رکھیں، ان کو زیور نہیں پہننے چاہیے، اور ایک جگہ تو یہ لکھا ہے کہ جو عورت اپنا سر نہ ڈھانپے اس کو گنجا کر دینا چاہیے۔ بائبل تو قرآن پاک سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی اس کے بال کاٹ دینے چاہیے۔ اگر آپ اچھی مسلمہ یا اچھی عیسائی بننا چاہتی ہیں تو حجاب کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم نے مریم علیہ السلام کی تصویر دیکھی ہے، جس پر منیرہ نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپا ہوا ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کی طرح نظر آؤ۔ اگر ان کی طرح نظر آنے کی کوشش کرو گی تو نہ صرف تم ایک اچھی عیسائی کہلاؤ گی بلکہ اچھی مسلمہ بھی کہلاؤ گی۔ Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary? Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے منیرہ سے پوچھا کہ کیا تم یقین کرتی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں؟ منیرہ نے جواب دیا ہاں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا ایک ہے؟ منیرہ نے جواب دیا ہاں مجھے توحید پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اب میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو بتاؤ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ منیرہ نے جواب دیا کہ میں ابھی اس بارے میں سوچوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر توحید اور ختم نبوت پر ایمان ہے تو تم اسلام کے اسکول میں داخلہ لے سکتی ہو، بعد میں تم آہستہ آہستہ سیکھتی رہنا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن اگر 3 چیزوں پر 100% یقین رکھتی ہو کہ خدا ایک ہے، جیزس خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو میرے حساب سے تم تو پہلے ہی مسلمان ہو۔ تمہیں بس اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، بعد میں حجاب، نماز، روزہ وغیرہ سیکھ سکتی ہو، کم سے کم دوزخ سے تو دور ہو جاؤ گی۔ منیرہ نے جواب دیا کہ میں اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ But if you believe in these 2 things, that there is no God but Allah, and you believe that Prophet Muhammad is the messenger of Allah, these 2 things are minimum required for you to become a Muslim, so that you can please your father also and please your mother also. Don't you want to please your father and mother both? Yes. So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، پھر جب فرائض کی سمجھ آ جائے تو درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ مگر اس لڑکی نے بھی شاید تہیہ کر رکھا تھا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کرنا، اور کہا کہ ابھی میرا ذہن نہیں بنا، نہ ہی میں دل سے چاہتی ہوں کہ اسلام قبول کروں، مگر آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کو مزید نہیں پوچھا، مگر نصیحت کی کہ گھر جا کر بائبل کو پڑھے اور ہو سکے تو قرآن پاک کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ دونوں مذاہب کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ جا کر علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہدایت دے۔